جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مخرج نمبر 8 حرف حافیہ. حرف حافیہ مینس کہ ایک ہی حرف ہے جو نکلے گا مخرج نمبر 8 سے. صرف آج ہم ایک ہی مخرج سیکھ رہے ہیں, ایک ہی لیٹر ہے. ضاد 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 دین ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. صاد خالی ہے, اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں. ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں ضاد ضاد صاد ضاد. عربی میں اس کو ضاد پڑھا جاتا ہے. نہ تو یہ دال کی آواز ہے, نہ ہی یہ ضاد کہنا ہے کہ ضا کی آواز آئے. پلیز اس کے فرق کو سمجھیے. یہ نہ تو دال ہے کہ دو دال داد پڑھا جائے گا, نہ تو یہ داد پڑھا جائے گا, نہ ہی یہ ضا ہے کہ یہ زاد پڑھا جائے گا, اور نہ ہی یہ اردو کا حرف ہے کہ اسے زاد پڑھا جائے. یہ زاد بھی نہیں ہے, زاد بھی نہیں ہے, اور داد بھی نہیں ہے. اس کا مخرج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے مخرج سے آواز نکلیں گے تو وہ آٹومیٹکلی صحیح آواز نکلے گی. ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ. زبان پہلے نوٹ کریں, زبان کی بات ہو رہی ہے اس وقت. زبان کی کروٹ یعنی زبان کی سائیڈ. یہ آپ ایک سائیڈ بھی کے ساتھ ایک سائیڈ کے ساتھ بھی یہ لیٹر نکال سکتے ہیں, اور زبان کی دونوں سائیڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. زبان کی کروٹ وہ والا حصہ ہے جو کہ اوپر کی آخری داڑیں جو ہے نا, ہماری دانتوں کی آخری داڑیں, ان کے ساتھ ٹچ ہوگا. دائیں اور بائیں, یا صرف ایک طرف کر لیں لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف, یا صرف بائیں طرف کر لیں. اوپر کی آخری جو 5 داڑیں ہیں نا, ان میں 5 داڑوں میں نواجس بھی آئیں گے, سواحن بھی آئیں گے, اور ضاحک بھی آئے گا. ضاحک سے لے کے نواجس تک, انیاب کے بعد داڑیں شروع ہو گئی تھی نا. 5 آخری جو داڑیں, 5 آخری جو دانت ہیں, ایک ضاحک کا, 3 طواحن, 4 ہو گئے, اور ایک ناجس, ناجس کا ایک. تو یہ 5 جو داڑیں ہیں, ان کے ساتھ زبان کی کروٹ لگے گی. Side of tongue touch with your upper 5 teeth. Then say ضاد ضاد. آپ کو میں نے زبان کی کروٹ کا نام لکھوایا تھا حافہ لسان. بہن کو حافہ لسان کے ساتھ سمجھ آتی ہے تو حافہ لسان کے ساتھ سمجھے تو زیادہ اچھی بات ہے. تجوید کے الفاظ ہی یوز کیجیے. اس لیٹر کو بولنے میں سختی نہیں کرنی, نرمی کے ساتھ اور لمبا کرتے ہوئے یہ لیٹر بولا جائے گا. فوراً داد ایسے نہیں بولنا, اس لیٹر کو لمبا کر کے بولنا ہے. آپ سورہ الفاتحہ میں بھی دیکھتی ہیں کہ یہ حرف جب آتا ہے تو اس کے اوپر ساتھ مد بھی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا ضاد کو لمبا کر کے پڑھیے. اس کی صفت ہی یہی ہے کہ اس کو لمبا کر کے, اور اس کی آواز اوپر کو جاتی ہے, آواز اس کی نیچے کو نہیں جائے گی. آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اس کو میں نے دال کی طرح اور ضا کی طرح نہیں پڑھنا. جب آپ کے ذہن کو یہ میسج جائے گا کہ یہ دونوں طرح میں نے نہیں پڑھنا, تو دیکھیے آٹومیٹکلی آپ کا یہ لیٹر صحیح نکلے گا. جب ہم کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ اس لیٹر کو نکالنا کہاں سے ہے, تو آواز بھی صحیح آٹومیٹکلی نکلتی ہی نہیں. اس لیے پہلا میسج یہ ہے کہ دال اور ضا اس پہ کراس ہے, یہ دونوں لیٹر نہیں ہیں. یہ ایک الگ سے اس کی اپنی آواز ہے. یہ حرف کی آواز موٹی آواز نکلتی ہے, یہ باریک آواز نہیں اس میں نکلے گی.
نرمی سے بولا جائے گا، موٹا کر کے یہ حرف بولیں گے، لمبا کر کے بولیں گے. زبان کی کروٹ یعنی حافہ لسان کو ٹچ کریں گے، ضاحک سے لے کے نواجس کے تک، اپنے منہ کے دونوں طرف، اندر دانتوں کے دونوں سائڈ پہ، رائٹ اینڈ لیفٹ بھی آپ زبان کی لگا سکتی ہیں سائڈ. اور اگر صرف ایک طرف لگانی ہے تو بائیں طرف لگائیے، پھر دائیں طرف نہیں لگانی. پریفر یہی ہے آپ نے کرنا ہے کہ بائیں طرف صرف لگے اگر آپ ایک طرف لگاتی ہیں. ان دونوں طریقوں سے آپ کو جو طریقہ ایزی لگتا ہے اس کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں. ضاد ضاد ضاد. اور اسی سورہ الفاتحہ میں دیکھ لیجئے یہ 2 مرتبہ یہ لیٹر آ رہا ہے یہ آخری آیت میں، غیر المغضوبی، ضوبی ناٹ مغضوبی. مغضوبی یہ نہیں، غلط ہے، یہ مجھول ہے. مغضوبی علیہم ولا الضالین ولا الضالین.